السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوست بزرگوں، پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 24 یعنی تختی نمبر 24 ادغام یرملون کا بیان، یعنی ادغام یرملون کے اندر تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ اس سے پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے آپ کو پڑھایا تھا تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، 2، 3۔ اگر آپ حضرات نے وہ تینوں قاعدے نہیں دیکھے ہیں تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر وہ تینوں قاعدے دیکھ لیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے سبق نمبر 24 کے اندر ادغام یرملون کسے کہتے ہیں، اور ادغام یرملون کی پہچان کیسے کریں، اور ادغام یرملون کی آواز منہ سے کس طرح نکالیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، ادغام یرملون کے 6 حروف ہوتے ہیں، اس کے اندر 4 حروف ایسے ہیں جن کے اندر غنہ ہوگا اور 2 حروف ایسے ہیں جن کے اندر غنہ نہیں ہوگا۔ تو اس کی ہمیں پہچان کیسے کرنی ہے، یہ میں ان آیتوں کے اندر آپ کو مشق کر کے سمجھانے والا ہوں۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ تو پہلے ہم سمجھیں گے تنوین یا نون ساکن کو۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون ساکن کہتے ہیں یعنی نون کے اوپر جزم آ جائے تو وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ تو تنوین بھی سمجھ لیا اور نون ساکن بھی سمجھ لیا۔ اب ہم سمجھیں گے تختی کو۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو 6 حروف ہیں، اس کے اندر 4 حروف جو ہیں وہ غنے کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی یا، میم، واو، نون۔ یہ 4 حروف تو تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائیں تو غنہ ہوگا، اور 2 حروف یعنی کہ را اور لام یہاں پر بغیر غنے کی صورت میں پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں کرنا ہے اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد را اور لام آ جائے تو۔ یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ اب ہم سمجھیں گے ان آیتوں کے اندر مشق کر کے۔ الف مشق ادغام بلا غنہ۔ تو پہلے ہم سمجھیں گے بلا غنہ یعنی غنہ نہیں کرنا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ تو یہاں پر دیکھیے دال کے اوپر کیا ہے؟ 2 پیش، یعنی تنوین۔ تنوین کے بعد را آ گیا تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر ادغام را آ گیا تنوین کے بعد، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، دال کو را میں ڈائریکٹ ایک دم ملائیں گے، جلد پڑھیں گے۔ محمد رسول اللہ من ربک، من ربک۔ تو یہاں پر دیکھیں نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد را آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے، اس کو جلد نون ساکن کی آواز کو ہمیں یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے، یعنی میم کو را میں ملائیں گے اور جلد ملائیں گے۔ من ربک، اس طرح سے۔ غفور الرحیما، غفور الرحیما۔ را کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد را آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ غفور الرحیما، عیشت راضیۃ، عیشت راضیۃ۔ تا کے نیچے کیا ہے؟ 2 زیر یعنی تنوین، تنوین کے بعد را آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ یعنی ادغام را کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی تا کو را میں جلد ملائیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ عیشت راضیۃ۔ تو اب تک ہم نے سمجھا ادغام را، اب ہم سمجھیں گے ادغام لام، یعنی اس کے اندر بھی غنہ نہیں ہوگا۔
من لدنہ، من لدنہ، نون ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ یعنی ادغام لام کا قاعدہ ہوگا، تو یہاں پر میم کو لام میں جلد ملائیں گے، من لدنہ، کل لہ، کل لہ، لام کے اوپر دو پیش ہے یعنی تنوین، تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ادغام لام کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی لام کو لام میں جلد ملائیں گے، غنہ نہیں کریں گے، کل لہ، یکل لہ، نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ادغام لام کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی کاف کو لام میں جلد ملا کر پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، یکل لہ، رزق لکم، رزق لکم، قاف کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ یعنی ادغام لام کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو قاف کو لام میں جلد ملا کر پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، اف لکم، اف لکم، فا کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، فا کو لام میں ملا کر جلد پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، اف لکم من لبن، من لبن، نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، میم کو لام میں ملا کر جلد پڑھیں گے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، من لبن۔ ناظرین یہ تھا ہمارا ادغام را اور ادغام لام، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ان دو حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا۔ اب ہم سمجھیں گے یعنی وہ چار حروف جن کے اندر غنہ ہوگا اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائیں تو وہ کون کون سے ہیں، سمجھتے ہیں۔ با مشق ادغام مع غنہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون، یومنو، دوسرے کلمے میں آویں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مع غنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یعنی امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ادغام یرملون کے جو چار حروف ہیں یا واو میم نون، اگر یہ تنوین نون ساکن کے بعد آ جائیں تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام مع غنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ اب ہم سمجھیں گے آگے اگلے پیج پر کہ کس طرح سے غنہ کریں گے۔ سب سے پہلے سمجھیں گے ادغام یا، یعنی تنوین نون ساکن کے بعد یا آئے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، خیرا یرہ، خیرا یرہ، را کے اوپر دو زبر ہے یعنی تنوین، تنوین کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر ادغام یا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی ادغام مع غنہ کریں گے یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، خیرا یرہ، خیرا یرہ، ایک دم نہیں پڑھنا ہے، یعنی را کو یا میں ملاتے ہوئے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے، خیرا یرہ لقوم یوقنون، میم کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد پھر یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام یا یعنی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، میم کو یا میں ملاتے ہوئے تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے، لقوم یوقنون من یوم، نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم کو یا میں ملاتے ہوئے تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، من یوم، من یقول، نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، یا پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، من یقول وجوہ یومئذ، یہاں پر دیکھیں ہا کے اوپر دو پیش ہے یعنی تنوین، تنوین کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، یا پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، وجوہ یومئذ ان یشاء، نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی یا پر تھوڑی دیر آواز کو روکتے ہوئے غنہ کریں گے، ان یشاء۔ اب ہم سمجھیں گے ادغام واو، الہا واحدا، الہا واحدا، ہا کے اوپر تنوین ہے
تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام واو یعنی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ ہا کو واو میں ملاتے ہوئے تھوڑی دیر آواز کو روک کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے، الہا واحدا رحیم ودود رحیم ودود۔ میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، میم کو واو میں ملاتے ہوئے غنہ کر کے پڑھیں گے، رحیم ودود ان وہبت۔ نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، واو کے اندر غنہ اس طرح کریں گے، ان وہبت من ورائہم۔ نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، واو کے اندر غنہ اس طرح کریں گے، من ورائہم جنات وعیون۔ تا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، تا کو واو میں ملاتے ہوئے غنہ کر کے پڑھیں گے، جنات وعیون موعدہ۔ نون ساکن کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم کو واو میں ملاتے ہوئے تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، موعدہ۔ اب ہم سمجھیں گے ادغام میم کا بیان، رسول من اللہ۔ لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر میم کے اندر بھی غنہ کریں گے، رسول من اللہ صراطا مستقیما۔ تو کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر بھی میم کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، صراطا مستقیما رحیق مختوم رحیق مختوم۔ قاف کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، میم کے اندر غنہ اس طرح کریں گے، رحیق مختوم من مثلہ۔ نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، میم کے اندر غنہ کریں گے، من مثلہ۔ اب ہم سمجھیں گے ادغام نون، من نبی۔ نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، نون کے اندر غنہ اس طرح کریں گے، من نبی نورا نہدی نورا نہدی۔ را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کے اندر غنہ اس طرح کریں گے، نورا نہدی عاملۃ ناصبۃ۔ تا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، نون کے اندر غنہ کریں گے، عاملۃ ناصبۃ لمن نرید لمن نرید۔ نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، نون کے اندر غنہ اس طرح کریں گے، لمن نرید فمن نکث۔ نون ساکن کے بعد پھر نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، فمن نکث یومئذ ناظرۃ۔ ذال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہوگا، نون کے اندر غنہ اس طرح کریں گے، یومئذ ناظرۃ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ دو حروف ایسے ہیں جن کے اندر تنوین نون ساکن کے بعد آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، وہ ہیں را اور لام، اور 4 حروف ایسے ہیں جن کے اندر غنہ ہوگا، یعنی تنوین نون ساکن کے بعد آ جائے تو یا واو میم نون۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو
تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔